بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک آئی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ پہلا باب۔ عمران ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سلیمان نے اسے باقاعدہ لباس میں دیکھ کر کہا۔ تمہیں 1000 بار بتایا ہے کہ جانے کا لفظ غیر مہذب سمجھا جاتا ہے، اور تمہیں علی عمران MSc DSc آکسفورڈ کا باورچی ہونے کا اگر خوش قسمتی سے اعزاز حاصل ہو ہی گیا ہے تو تمہیں زبان بھی مہذب استعمال کرنی چاہیے۔ جانے کا لفظ ہمیں اس دنیا سے جانے کی یاد دلاتا ہے، اور ہم ابھی اس دنیا سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ تو مہذب دنیا میں جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آنا مطلب ہے آمد۔ اسی طرح سننے والے کو احساس رہتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں آنا ہے، اس لیے ابھی اس کی عمر طویل ہے۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ کی آمد تو ڈریسنگ روم سے ہوئی ہے۔ کہیں مہذب زبان میں ڈریسنگ روم کو عالم بالا تو نہیں کہا جاتا؟ ویسے اگر کہا جاتا ہے تو غلط ہے، کیونکہ عالم بالا میں تو لباس ایک طرف کفن بھی نہیں ہوتا۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ پھر وہی بدشگونی، میں جانے کے لفظ کو رو رہا تھا کہ تم نے معاملہ کفن تک پہنچا دیا۔ اس لیے اب سوائے اس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ بیٹھ کر چائے پی جائے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، چائے بیٹھ کر پینی ہے تو پھر آپ کچن میں جا کر بیٹھیے، اور جب چائے بن جائے تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ میں اس وقت اخبارات میں عید کے فنکشنوں کی لسٹ تیار کر لوں۔ سلیمان نے کہا، عید کے فنکشنز؟ کیا مطلب؟ یہ عید کیسے تمہیں یاد آ گئی اتنے دنوں بعد؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں عید الفطر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ بقرعید کی۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، بقرعید؟ اوہ، لیکن کیا اس سال دونوں عیدیں اکٹھی منائی جا رہی ہیں؟ حیرت ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ اکٹھی سمجھ لیجئے، کیونکہ 3 ماہ کا فرق بہرحال آپ کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ میں سمجھ گیا کہ تم عید پر گاؤں جانے کے لیے چھٹی مانگنے آئے ہوگے، لیکن چونکہ تم ایک بار عید پر جا چکے ہو اس لیے اس بار تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی۔ عمران نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مانگنے کا قائل ہی نہیں ہوں، اور دوسری بات، سلیمان نے کہنا شروع کیا، ارے ایک منٹ، میں ذرا ٹیپ ریکارڈر لے کر آ جاؤں، ایک منٹ۔ عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیپ ریکارڈر؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی بات پر قائم رہنے والا ہوں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر قائم رہنا کہ تم نے کہا ہے کہ تم مانگنے کے قائل نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم آئندہ اپنا قرض نہیں مانگو گے۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا اصل خوشخبری۔ اب میں عید اطمینان و سکون سے بنا سکوں گا۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں مانگنے کی بجائے طلب کرنے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہ مہذب لفظ ہے۔ سلیمان نے کہا تو عمران نے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ مایوسی سے لٹک گیا تھا۔ مطلب ہے کہ تم اپنا قرضہ اب طلب کرو گے؟ اوہ، طلب وہ کرتا ہے جو طالب علم ہو، اور جو طالب علم نہ ہو وہ… عمران نے ایک بار پھر خوش ہوتے ہوئے کہا، میں طالب علم ضرور ہوں، لیکن آپ سے طالب قرضہ ہوں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، ویری سوری آغا سلیمان پاشا، دیکھو تمہیں تو معلوم ہے کہ میں ان دنوں بیکار ہوں۔ سیکرٹ سروس کے پاس بھی کوئی کیس نہیں ہے، 4 اسٹارز بھی فارغ ہے، اور اسنیک کلرز بھی، وہ تو ویسے بھی بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں، اور پھر بقول تمہارے عید بھی آ گئی ہے۔ ان حالات میں ویری سوری، تمہاری درخواست قبول نہیں ہو سکتی۔ عمران نے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہنا شروع کیا، میں آپ سے قرضہ طلب نہیں کر رہا، بلکہ اپنا قرضہ واپس طلب کر رہا ہوں۔ سلیمان نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم طلب کر سکتے ہو، لیکن تمہیں معلوم تو ہوگا کہ طلب کے لیے مہذب لوگ حسن طلب کا خیال رکھتے ہیں، اور حسن طلب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس انداز میں طلب کرنا کہ دوسرے کی خودداری، احساس شخصیت اور احترام آدمیت پر معمولی سی بھی ضرب نہ لگے، نہ کہ تمہاری طرح کے لٹھ مار انداز میں کہہ دیا کہ میں تم سے اپنا قرضہ طلب کرتا ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تم فون اٹینڈ کرو اور میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ میں اس دوران کسی سے جا کر کچھ قرضہ مانگ سکوں، تاکہ عید پر کوئی اچھا سا فنکشن شاندار انداز میں اٹینڈ کیا جا سکے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، سلیمان نے کہا۔ سلام بڑی بیگم صاحبہ۔ جی ہاں موجود ہیں۔ سلیمان کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔
تو راہداری میں پہنچا ہوا عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ ظاہر ہے اس کے کانوں میں بڑی بیگم صاحبہ کے الفاظ پہنچ چکے تھے۔ اماں بھی کا فون ہے؟ عمران نے تیزی سے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اپنے حسن طلب کا مظاہرہ اطمینان سے کر لیجیے گا، سلیمان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تو عمران نے جلدی سے سائڈ پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اماں بھی خیریت ہے نا؟ عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، یہ جب بھی میں فون کرتی ہوں تمہیں خیریت کیوں یاد آ جاتی ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ خیریت ہو تو تمہیں فون نہیں کیا جا سکتا؟ اماں بھی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں اماں بھی، خیریت سے میرا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ آپ اور ڈیڈی سب بخیریت ہوں، عمران نے بات کو گھماتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ اس بار بقرعید کے لیے بکرے تم نے خریدنے ہیں اور عید میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس لیے جا کر ایک جوڑی بکرے خریدو اور انہیں کھوٹی پر پہنچاؤ، اماں بھی نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ بکرے؟ میرا مطلب ہے کہ قربانی کے بکرے؟ مگر اماں بھی، میں تو کبھی بکرے نہیں خریدے، ہمیشہ گاؤں سے ڈیڈی منگوا دیا کرتے تھے، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں، اب سائیوں میں ماں باپ تو نہیں بیٹھے رہتے، تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بقرعید کے لیے بکرے کیسے اور کس طرح خریدے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تمہارے ڈیڈی کو منع کر دیا ہے کہ وہ اس بار گاؤں سے بکرے نہ منگوائیں، عمران خرید لے گا، اماں بھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں بھی، منڈی سے تو بہت مہنگے بکرے ملتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ صحت مند بھی ہوں، انہیں قسم قسم کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ گاؤں کی صحت مند فضا میں پلے ہوئے بکرے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، عمران نے ٹالنے کے سے انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ تم جا کر بیمار بکرے لے کر آ جاؤ، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ تمہیں صحت مند اور بیمار بکرے میں فرق ہی نظر نہیں آتا؟ آج ہی بکرے خرید کر پہنچاؤ کوٹھی پر، اور سنو، بکرے لے کر آنا، بکرے کی شکل کے بلی کے بچے اٹھا نہ لانا، اماں بھی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مگر اماں بھی، صحت مند بکرے تو بہت مہنگے ملتے ہیں، اور میرے پاس تو بلی کے بچے خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ گاؤں سے ہی منگوا لیں، عمران نے اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ سلیمان کو بھیج کر رقم مجھ سے منگوا لو، لیکن بکرے تم ہی نے خریدنے ہیں، سمجھے؟ اماں بھی نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اماں بھی، میں سلیمان کو منڈی بھیج دیتا ہوں، وہ بے حد عقل مند ہے، خریداری کے معاملے میں تو انتہائی گھاگ ہو چکا ہے، ایسے چن کر صحت مند بکرے لے کر آئے گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گی اور ڈیڈی بھی، عمران نے فوراً ہی سلیمان پر بات ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نے خود جا کر بکرے خریدنے ہیں، سلیمان کے ساتھ مت لے کر جانا، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں بقرعید کے لیے بکرے خریدنے آ جائیں، خبردار اگر تم اپنے ساتھ کسی کو لے کر گئے، اور سنو، آج شام تک بکرے کوٹھی پر نہ پہنچے تو پھر میں خود تمہارے ساتھ منڈی جاؤں گی، اماں بھی نے انتہائی جلال بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا اماں بھی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آخرکار عمران نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھ ناچیز بندے کو کسی سخت امتحان میں ڈال دیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ بکرے خریدنے جائیں گے؟ مبارک ہو، سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خریداری کے بارے میں خصوصی عقل سلیم و سمجھ سے نوازا ہے، اس لیے پلیز جا کر اماں بھی سے رقم وصول کرو اور منڈی جا کر اماں بھی کے نقطۂ نظر کے بکرے خرید کر یہاں لے آؤ، تاکہ میں جا کر انہیں اماں بھی کی خدمت میں پیش کر کے سرخرو ہو سکوں، پلیز آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، بڑی بیگم صاحبہ نے چونکہ یہ کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، اس لیے یہ کام آپ کو ہی کرنا ہوگا، اور اس نیک کام کے لیے بڑی بیگم صاحبہ سے رقم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسپیشل سیف میں رقم موجود ہے، سلیمان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے وہ تو ایمرجنسی کے لیے ہے، اور بکرے تو خریدنا تو ایمرجنسی نہیں ہے، جاؤ جا کر اماں بھی سے رقم لے کر آؤ، جاؤ، ٹھیک ہے، میں جا کر بکرے لے کر آتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، عمران نے فوراً ہی منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں جا کر بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اسپیشل سیف میں کتنی رقم ہے، آپ کے براؤن کوٹ کے اندرونی جیب میں کتنی رقم ہے، اور آپ کی کالی جیکٹ کی جیب میں کتنی رقم ہے، اور سلیمان نے بولنا شروع کر دیا۔ ارے بس، یہ کیا بھیڑیاں لاپنا شروع کر دی، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایسے راز ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں، خبردار اگر تم نے انہیں اوپن کیا، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر جائیں اور جا کر بکرے خرید کر کوٹھی پہنچائیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بکرے کیسے خریدے جاتے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ نے دراصل آپ کا امتحان لینے کا سوچا ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امتحان؟ کیسا امتحان؟ بکرے خریدنے میں امتحان کہاں سے گھس آیا؟ آسان سا مسئلہ ہے، رقم جیب میں ڈالو، منڈی جاؤ اور جو بکرے پسند آئیں خرید کر لے آؤ، اس میں امتحان کا کیا دخل؟
عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگر بقرعید کے لیے بکرے خریدنا اتنا آسان ہوتا تو بڑی بیگم صاحبہ آپ کو کیوں بھیجتی؟ کوٹھی کے کسی ملازم کو رقم دے کر بھی بھیج سکتی تھیں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آخر اس میں مشکل کیا ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اچھے بکرے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ بکرے کی خصوصیات؟ کیا مطلب؟ بکرے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ بس بکرا ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے کہ کانا لولا لنگڑا نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی شرعی عیب نہ ہو۔ تم فکر نہ کرو، وہ میں دیکھ لوں گا، عمران نے کہا تو سلیمان بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کون سا بکرا لیں گے؟ 2 دانتوں والا یا 4 دانتوں والا یا پھر 6 دانتوں والا؟ سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ 2 دانتوں والا، 4 دانتوں والا، 6 دانتوں والا، کیا مطلب؟ یہ دانتوں کی تعداد کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، 2 دانتوں والا بکرا عام طور پر پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نوجوان بکرا ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے اور اس کا گوشت نرم اور لذیذ ہوتا ہے۔ جو 4 دانتوں والا بکرا ہوتا ہے یہ جوان بکرا ہوتا ہے، لیکن اس کا گوشت 2 دانتوں والے سے قدرے سخت ہوتا ہے، اور 6 دانتوں والا بوڑھا بکرا ہوتا ہے اور اس کا گوشت انتہائی سخت ہوتا ہے اور لذیذ بھی نہیں ہوتا۔ سلیمان نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ کمال ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی ڈینٹسٹ ساتھ لے کر جانا پڑے گا جو پہلے منڈی کے تمام بکروں کے دانت چیک کرے۔ حیرت ہے، عمران نے کہا، ہمارے ہاں بکرے بیچنے والے جو کام دکھاتے ہیں اس کے مقابل ڈاکٹر کی ساری علمیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور پھر آپ کس کس ڈاکٹر کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے عجیب عذاب میں ڈال دیا ہے مجھے، سیدھے سادے کام کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے، اور پہلے دانت گنتے پھرو پھر بکرا خریدو، یہ کیا چکر ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جناب 6 دانتوں والے بکرے کے سائیڈوں کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں اور ان کو ریتی سے گھس دیا جاتا ہے۔ اس طرح 6 دانتوں والا بکرا 4 یا 2 دانتوں والا بکرا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ نقلی دانت بھی لگائے جانے لگ گئے ہیں تاکہ خریدار کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ سلیمان نے کہا تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ اوہ، کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیک مقصد کے لیے بکرے خریدنے ہوتے ہیں، کون اس نیک کام میں دھوکہ کر سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کو کیا معلوم کہ کیا کیا نہیں ہوتا؟ بکرے کو بیسن ملا پانی پلا دیا جاتا ہے جس سے بکرے کا جسم پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بکرا انتہائی صحت مند نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اسے گھر لے کر آتے ہیں تو ہوا خارج اور بکرا بلی کا بچہ بن جاتا ہے۔ سلیمان نے کہا تو عمران کی آنکھیں مزید پھیلتی چلی گئیں۔ کیا واقعی؟ عمران نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، اب کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ ٹوٹے ہوئے سینگ کو سلوشن سے جوڑ دیا جاتا ہے، کھال کو چمکدار اور صحت مند بنانے کے لیے باقاعدہ اپٹن ملے جاتے ہیں، مصنوعی آنکھ لگوائی جاتی ہے، کیا بتاؤں؟ بہرحال اچھے خاصے عقل مند لوگ بکرا منڈی جا کر احمق بن جاتے ہیں، اور آپ تو بہرحال اناڑی ہیں۔ شاید یہ سب سوچ کر بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو عقل مند بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو بکرے آپ کو کوٹھی پہنچائیں گے وہ عید کا روز آنے تک واقعی بلی کے بچوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور پھر بڑی بیگم صاحبہ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عقل مند ہیں۔ سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، یہ کس امتحان میں ڈال دیا تو نے؟ اب کیا ہوگا؟ سلیمان، پیارے سلیمان، ارے میرا مطلب ہے آغا سلیمان پاشا، تم میرے ساتھ چلو، یہ تو واقعی اس قدر مشکل کام ہے کہ شاید میں اس سے مشکل کام کوئی ہو ہی نہ ہو۔ عمران نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، کمال ہے، آپ کی دھوم پوری دنیا میں ہے کہ آپ جیسا ذہین، عقل مند اور سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور آپ بکرا منڈی سے 2 بکرے بھی نہیں خرید سکتے۔ سوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر، کیا تمہیں بکرا منڈی سے عید کے لیے بکرے خریدنے کا طریقہ آتا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا ہوا عمران صاحب، آپ کو اچانک بکرا منڈی سے بکرے خریدنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا تو عمران نے اما بی کے فون سے لے کر سلیمان سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی تو دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سنا ہوا تو میں نے بھی ایسا ہی ہے، بہرحال سلیمان ان معاملات میں ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، آپ سلیمان کو بھیج دیں، وہ لے کر آ جائے گا بکرے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا ہے، تم اپنی بات کرو، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، میں نے تو کبھی خریداری نہیں کی، ڈیڈی ملازموں سے منگوا لیتے ہیں، مجھے تو علم ہی نہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوہ پھر کیا ہوگا؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی فائلیں چیک کرو، شاید کسی میں یہ خصوصیت بھی موجود ہو کہ وہ بکرا منڈی سے عید کے لیے اسپیشل بکرے خریدنے کا اسپیشلسٹ ہو۔
عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ویسے خصوصیات کے خانوں میں اس کھانے کا اضافہ بھی ہونا چاہیے، البتہ اب تک نہیں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے سب آپ ہی کی طرح ہوں گے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر تم ہی مشورہ دو کہ اب کیا کیا جائے؟ اس سلیمان کی باتوں نے تو مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ میں جا کر بکرے لے آؤں، اور وہ نکل آئے بلی کے بچے، تو اماں بھی نے تو عید والے روز میرا سر جوتیوں سے توڑ دینا ہے۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ سپر فیاض کی خدمات حاصل کریں، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا، تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ ویری گڈ، اس نادر و نایاب مشورے کا بےحد شکریہ، واقعی گھاگ آدمی ہے۔ اوہ ویری گڈ، اب بات بن جائے گی، عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے عمران صاحب، اس بار دانش منزل میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے باقاعدہ قربانی کیوں نہ کی جائے؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ فوراً کرو، نیک کام سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن مجھے نہ کہنا کہ بکری خرید کر لاؤں۔ ہاں، عمران نے جلدی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کیڈل پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار تیزی سے سینٹرل انٹیلیجنس کی عمارت کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ سپر فیاض اس کا مسئلہ آخر کار حل کرا ہی دے گا۔ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا، اور کرسی پر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا سامنے رکھی ہوئی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے میز کے کنارے پر نصب ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا، اور کمرے میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی مسکراتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر شوخ رنگ کا اسکرٹ تھا، وہ یورپی نژاد نظر آ رہی تھی۔ اوہ سیلی، تم آؤ بیٹھو، ادھیڑ عمر جو خود بھی یورپی نژاد تھا نے چونک کر مسکراتے ہوئے کہا، اور سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر کے اس کرسی کی سائڈ پر رکھی ہوئی ٹوکری میں رکھ دی۔ تم نے مجھے کال کیا تھا برائن، کیا کوئی خصوصی مشن ہے؟ لڑکی نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، کیا تم پاک ایشیا جا کر مشن مکمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ برائن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پاک ایشیا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا پاک ایشیا میں مشن مکمل نہیں کیا جا سکتا؟ سیلی نے چونک کر کہا۔ بتایا تو یہی گیا ہے کہ پاک ایشیا میں مشن مکمل کرنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ وہاں کی سیکرٹ سروس انتہائی تیز اور خطرناک ہے، خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والا آدمی علی عمران، جو بظاہر مسخرہ سا نوجوان ہے، لیکن اس کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ جیسے وہ مافوق الفطرت قوتوں کا حامل ہو۔ برائن نے کہا۔ اوہ، پھر تو میں ضرور جاؤں گی، تمہیں معلوم تو ہے کہ مجھے ایسے ہی مشن پسند ہیں۔ گڈ، اب بتاؤ کہ مشن کیا ہے؟ سیلی نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے یہ فائل پڑھ لو، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ برائن نے میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر سیلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور سیلی نے فائل کھول کر اسے تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ فائل خاصی ضخیم تھی اور اسے پڑھ رہی تھی، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کر دی۔ ویری گڈ، جو کچھ اس فائل میں درج ہے اگر اس کا 1% بھی درست ہے تو واقعی میرے لیے شاندار مشن ثابت ہوگا۔ میں اس سروس کو بتا دوں گی کہ سیلی سے ٹکرانے کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ سیلی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو برائن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے یقین تھا، اور اس لیے میں نے یہ مشن قبول کر لیا ہے۔ اس مشن کی پیمنٹ بھی مجھے اتنی کی گئی ہے کہ شاید آج تک اتنی پیمنٹ پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہو۔ برائن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشن کیا ہے یہ تو بتاؤ، اور کس کا مشن ہے؟ سیلی نے کہا۔ مشن بڑا سادہ سا ہے، ہم نے پاک ایشیا میں ایک سائنسدان کو تلاش کرنا ہے جو کسی خفیہ مقام پر کسی خصوصی الیکٹرانک آئی پر کام کر رہا ہے۔ اس سائنسدان کا نام ڈاکٹر عبدالجبار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ایشیا کے دارالحکومت کے نواح میں کسی پرائیویٹ خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ یہ خفیہ الیکٹرانک آئی طویل فاصلے سے ایٹمی ہتھیاروں کو نہ صرف چیک کر لیتی ہے بلکہ اس کی خصوصی ماہیت اور اس کے سارے ایریے کے بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ حاصل کر لیتی ہے۔ اس لیے اس الیکٹرانک آئی کے فارمولے سے اسرائیل کو بھی دلچسپی ہے، اور کافرستان کو بھی۔ مجھے اسرائیلی حکومت نے اس مشن کے لیے بک کیا ہے تاکہ میں اس خفیہ لیبارٹری کو تلاش کر کے اس سائنسدان سے یہ فارمولہ حاصل کروں اور اس سائنسدان کو اس کی لیبارٹری کو تباہ کر دوں، برائن نے کہا۔ تو سیلی کا اشتیاق بھرا چہرہ بے اختیار لٹک گیا، اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ برائن، یہ کیسا مشن تم نے بک کیا ہے؟ یہ تو انتہائی عام سا مشن ہے، اسرائیل یا کافرستانی ایجنٹ بڑی آسانی سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب کیا پرائڈ گروپ یہ معمولی سا مشن مکمل کرے گا، اور وہ بھی سیلی سیکشن؟ نہیں برائن، یہ معمولی سا مشن ہے، تم اسے واپس کر دو ورنہ پرائڈ گروپ کی ساری اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، سیلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو برائن بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے کہ اسرائیلی اور کافرستانی حکام
دونوں ہی احمق ہیں جو انہوں نے اس معمولی سے مشن کے لیے پرائڈ گروپ سے رجوع کیا ہے اور اس کے لیے اس قدر نقد پیمنٹ کی ہے کہ شاید اتنی پیمنٹ اس سے پہلے پرائڈ گروپ نے کسی بھی مشن کے لیے وصول نہ کی ہو۔ برائن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ معلوم کیا گیا ہے یا نہیں؟ سیلی نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ خفیہ لیبارٹری دارالحکومت کے نوائی علاقے فاضل پور میں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں ایک قدیم قلعہ ہے جہاں آثار قدیمہ کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور جسے دیکھنے کے لیے سیاح وہاں کافی تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ فاضل پور کے اس آثار قدیمہ کے قلعے میں ایک عجائب گھر بھی ہے۔ ویسے وہ ایک عام سا پہاڑی قصبہ ہے، البتہ یہ علاقہ ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اس پہاڑی علاقے میں ایک خاص قسم کی عمارتی لکڑی کے جنگل موجود ہیں، اس لیے اس قصبے میں لکڑی کی تجارت ہوتی ہے اور سیاح اس جنگل کو دیکھنے کے لیے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ جنگل درندوں وغیرہ سے خالی ہے اور انتہائی خوبصورت تفریحی مقام ہے، وہاں کی حکومت نے بھی اس جنگل میں باقاعدہ سیاحوں کے لیے رہائشی ہٹ بنا رکھے ہیں اور وہاں سے جنگل کی سیر کے لیے گائیڈ عام طور پر مل جاتے ہیں، لیکن آج تک باوجود کوشش کے اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم نہیں ہو سکا۔ برائن نے کہا، اوہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری لامحالہ اس پہاڑی علاقے میں ہے اور یقیناً اس کے حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کچھ دلچسپی محسوس ہونے لگ گئی ہے اس مشن میں، سیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا اس لیبارٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے، ورنہ ایجنٹ اسے تلاش کر لیتے، اور اس کا علم بھی کافرستان کی حکومت کو اس لیے ہو گیا کہ اس سائنسدان نے اس الیکٹرانک آئی کا تجربہ فضا میں موجود ایک مواصلاتی سیارے کے ذریعے کرنے کی کوشش کی۔ یہ مواصلاتی سیارہ یورپ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کا ہے جس کا نام ڈبل اسٹار کمپنی ہے، اور یہ کمپنی گریٹ لینڈ کی ہے۔ اس کمپنی نے اس مواصلاتی سیارے کے ذریعے کافرستان، پاکیزیا اور ارد گرد کے کئی چھوٹے چھوٹے ممالک کے لیے یہ سیارہ فضا میں چھوڑا ہوا ہے۔ اس سیارے کے بارے میں ان ممالک کی حکومتیں نہ صرف واقف ہیں بلکہ انہوں نے اسے تجارتی مقاصد کے لیے اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ اس نے اس کے ذریعے الیکٹرانک آئی کا تجربہ کیا، لیکن یہ تجربہ ناکام ہو گیا، لیکن اس کی ناکامی کی وجہ سے اس کا علم کافرستان کو ہو گیا، اور پھر کافرستان کی وجہ سے اس کا علم اسرائیل کو بھی ہو گیا۔ اس بارے میں جو ابتدائی معلومات ملی ہیں ان سے سائنسدانوں نے اس کی اصل ماہیت کا اندازہ لگایا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکیزیا کو اس الیکٹرانک آئی کے حصول سے نہ صرف روکا جائے بلکہ فارمولہ بھی حاصل کیا جائے اور اس سائنسدان اور اس لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیا جائے تاکہ پاکیزیا آئندہ اس فارمولے پر کام نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں حکومتوں کے ایجنٹوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن باوجود سر توڑ کوشش کے وہ صرف اتنا ہی معلوم کر سکے کہ یہ لیبارٹری فاضل پور کے علاقے میں ہے۔ پاکیزیا کی حکومت کو بھی اس کا علم نہیں ہے، البتہ اس ڈاکٹر عبدالجبار کے متعلق معلومات مل گئی ہیں۔ یہ سائنسدان طویل عرصے تک کارمن کی لیبارٹریوں میں کام کرتا رہا ہے اور پھر ریٹائر ہو کر واپس پاکیزیا چلا گیا۔ اس کے بعد طویل سوچ بچار کے بعد اس مشن کے لیے پرائڈ گروپ کو ہائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اسرائیل اور کافرستان کی حکومتوں کے خیال کے مطابق پرائڈ گروپ نے جس تیزی سے انتہائی مشکل مشنز میں کامیابی حاصل کی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکیزیائی سیکرٹ سروس ہمارے گروپ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتی اور نہ ہمارے گروپ کے بارے میں معلومات فروخت کرنے والی کسی ایجنسی کو معلومات حاصل ہیں۔ یہ ساری باتیں سوچ کر انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے یہ مشن بک کر لیا، اور میں بھی طویل سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہارا سیکشن اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تمہارا سیکشن ایسے کاموں میں بے حد مہارت رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ تم کافرستان اور دوسرے ملحقہ ممالک میں کئی مشن انتہائی آسانی سے سر انجام دے چکی ہو، اور پاکیزیا کا ماحول بھی کافرستان جیسا ہے، اس لیے تمہیں وہاں کام کرتے ہوئے اجنبیت یا پریشانی محسوس نہ ہوگی۔ برائن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ان حالات میں واقعی تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ پاکیزیا سیکرٹ سروس اس معاملے میں کہاں سے داخل ہو گئی؟ سیکرٹ سروس کا دائرہ کار تو غیر ممالک میں ہوتا ہے اور وہ اپنے ملک میں تو کام نہیں کیا کرتے، اور پھر اس کا اس لیبارٹری سے بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے، سیلی نے کہا۔ اسرائیل اور کافرستانی حکومتیں پاکیزیا سیکرٹ سروس سے ہی اصل میں سب سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کسی دائرے تک محدود نہیں رہتے، اور پھر بقول ان کے پاکیزیا میں کوئی بھی مشن مکمل کیا جائے ان تک کسی نہ کسی انداز میں اطلاع پہنچ جاتی ہے، اور وہ کسی افریت کی طرح کام کرنے والوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مشن ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے خاص طور پر اس بارے میں نہ صرف مجھے مطلع کیا ہے بلکہ یہ فائل بھی مجھے بھجوائی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں حتی الوسع یہ کوشش کروں کہ پاکیزیا سیکرٹ سروس کو اس مشن کی اطلاع نہ ہو سکے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ برائن نے کہا تو سیلی بے اختیار ہنس پڑی۔ اتنی بڑی بڑی حکومتیں اور جن کے پاس بے شمار تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنسیاں بھی ہیں،
اور بے شمار کام کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ وہ چند افراد سے اس طرح خوفزدہ ہیں کہ عجیب سے لوگ ہیں۔ تم بے فکر رہو برائن، اول تو انہیں علم ہی نہ ہو سکے گا، اور اگر ہو گیا تو پھر ان کی موت سیلی سیکشن کے ہاتھوں ہی ہوگی، اور مشن تو بہرحال ہم نے مکمل کرنا ہی ہے، سیلی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے، اب اسے مکمل کرنا تمہارا کام ہے، البتہ کوشش کرنا کہ ان سے ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ برائن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک سرخ رنگ کی فائل نکالی، اسے اپنے سامنے رکھ کر کھولا، اور پھر اس کا ایک صفحہ پلٹ کر اس نے دستخط کیے، اور فائل بند کرنے کے بعد اس نے سیلی کی طرف بڑھا دی۔ اب پرائڈ گروپ کی عزت اور ساکھ تمہارے ہاتھ میں ہے سیلی، برائن نے فائل سیلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو برائن، اس مشن کو مکمل سمجھو، سیلی نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا، اور فائل پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وش یو گڈ لک، برائن نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا، اور سیلی مسکراتی ہوئی مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ برائن نے ایک طویل سانس لیا، اور اس مرتبہ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے سیلی کے ذمہ مشن لگا کر وہ کافی مطمئن ہو گیا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پرائڈ گروپ کی اصل روح رواں سیلی اور اس کا سیکشن ہی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی پرائڈ گروپ نے انتہائی مختصر عرصے میں ایکریمیا اور ایشیا ہر جگہ اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔